عبداللہ ابن حذافہ زنجیر ہٹی اور آگے بڑھے، دربار میں پہنچے، بادشاہ کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے بڑے بے خوفی سے۔ دربار بڑا شاندار تھا، بڑا شان و شوکت کا، بڑا روب و داب والا، دور تک مخملی اونچی قالینیں بچھی ہوئی تھیں، چاروں طرف سے خوشبوئیں بکھیری جا رہی تھیں، چاروں طرف سے ننگی تلواروں والے سپاہیوں کے پہرے بھی تھے، مختلف قسم کے لباس میں مختلف قسم کے سپاہیوں کی قطاریں لگی رہتی تھیں، بیچ میں دربار تھا، ایک بہت بڑے تخت شاہی پر سونے چاندی کے بنے ہوئے بادشاہ ہرقل اعظم بیٹھتا تھا، اس پر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے مرصع کرسی تھی، اس پر بیٹھتا تھا، سونے کی کرسیوں پر وزیر بیٹھتے تھے، بڑا شان کا دربار تھا۔ لیکن عبداللہ ابن حذافہ دربار میں ایسے چل رہے تھے کہ جیسے وہ مدینے کے ریگستان میں کھجوروں کے باغوں میں چلتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی اثر نہیں تھا، کوئی اثر نہیں تھا، مرعوب نہیں ہوئے اس شان کو دیکھ کر۔ بڑی اچھی بات ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہی تھی ایک شعر میں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے نظروں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، جب سے نظروں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، اور نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہرقل اعظم شہنشاہ روم کے دربار میں بے خوف و خطر ایسے جا کر کھڑے ہو گئے کہ دربار کی شان و شوکت اور دربار کے ٹھاٹ باٹ کا ان کے ذہن پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ بادشاہ نے نیچے سے اوپر تک دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، نظر ڈالی، آنکھ دیکھے، کان دیکھے، ناک دیکھی، چہرہ مورا دیکھا، پیشانی دیکھی، چلنا دیکھا، دربار میں آنا دیکھا، رنگ ڈھنگ دیکھا، دیکھ کر کے پہچان لیا کہ کوئی واقعی بہادر ہے، مرد ہے، مرد ہے، ہمت والا ہے، ہیرا ہے۔ اور بادشاہ نے ایک دم سب سے پہلے یہ بات کہی کہ ہم نے تیری بہادری کی باتیں سنی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ تو واقعی کوئی مرد، کوئی بہادر آدمی ہے۔ تیری قوم نے تیری عزت نہیں کی، تجھ کو سپاہی بنا کے لڑنے بھیج دیا، تو سپاہی بنانے کے لائق نہیں ہے بلکہ درباری اور وزیر بنانے کے لائق ہے۔ تیری قوم نے تیری عزت نہیں کی مگر ہم تیری عزت کریں گے، ہم تجھ کو اپنا درباری بنائیں گے، اپنا قریبی بنائیں گے، اپنا وزیر بنائیں گے، تو ہمارے یہاں آ جا، یہیں پر رہو۔ اور ہمارے ایک وزیر کی بیٹی ہے بہت خوبصورت، حسینہ جمیلہ، جس کے حسن و جمال کے چرچے چہارداں کے عالم میں ہیں، بڑے بڑے پیغامات اس کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ہم اس بیٹی سے تیری شادی کر دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تجھ کو عیسائی بننا پڑے گا، تیرے ہمارے بیچ مذہب کی دیوار ہے، تو مسلمان ہم عیسائی ہیں، تجھ کو ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا، ہم تجھ کو وزیر بنا لیں گے اور ایک وزیر کی خوبصورت حسینہ جمیلہ بیٹی سے تیری شادی کر دیں گے، لیکن مذہب چھوڑنا پڑے گا، تیری قوم میں تیری عزت نہیں کی لیکن ہماری قوم میں تیری عزت ہو۔ عبداللہ ابن حذافہ یہ سن کے کہتے ہیں کم للروم من الدنیا، اے رومیوں یہ بتاؤ کہ تمہاری حکومت کتنی بڑی ہے، کتنے بڑے بادشاہ ہو آپ۔ سلطان روم نے ان سے کہلوایا اس کو بتا دو، ثلثھا اور ربعھا، پوری دنیا کے تہائی یا چوتھائی حصے پر ہمارا قبضہ ہے۔ رومیوں کی حکومت دنیا کے تہائی چوتھائی حصے کے اوپر ہے، اتنے بڑے ہم بادشاہ ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ نے یہ سوال پوچھ کر کے جواب لے کر کے فرمایا کہ تم نے تو اپنی حکومت بتا دی، اب ذرا غلامان محمد کی حکومت بھی دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نے اپنی سلطنت کی سرحد تو دکھا دی، اب مدینے کے فقیروں کی بادشاہت
بھی دیکھ لے. سبحان اللہ. واہ. کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہے, قلیوبی کے اندر بھی ہے یہ حکایت, کہ لو کانت للروم دنیا کلھا ملأ من الذهب والفضة ما قبلتها بأذان. اگر رومیوں کی حکومت تمام دنیا پہ ہوتی, تہائی چوتھائی کی بات نہیں, پوری دنیا پہ ہوتی, ملأ من الذهب والفضة, اور وہ پوری دنیا سونے چاندی سے بھری ہوئی ہوتی. عیسائی بننے کی بات, اسلام چھوڑنے کی بات تو بہت بات کی ہے, نماز کی بات بھی بہت اہم ہے. اس سونے چاندی سے بھری پوری دنیا کو ایک وقت کی اذان کے مقابلے میں ٹھوکر سے مار دیتا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ اہل سنت. زندہ باد پائندہ باد. زندہ باد. واہ واہ. ایک اذان کے مقابلے میں قبول نہیں کروں گا پوری سونے چاندی سے بھری دنیا. تو کہہ رہا ہے کہ عیسائی ہو جا. بادشاہ حیران رہ گیا. سبحان اللہ, بڑی اچھی بات کسی کہنے والے نے کہی ہے کہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب سے نظروں میں سمائی ہے مدینے کی بہار, نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو. سبحان اللہ. خیریت چاہو اگر تو ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. بادشاہ بات کو سمجھا نہیں اور یہ پوچھ بیٹھا کہ ومل اذان, یہ اذان کیا ہے؟ اذان کسے کہتے ہو تم لوگ؟ کیا مطلب اذان کا؟ ابھی تک روم میں باقاعدہ اسلام نہیں پہنچا تھا, بادشاہ نہیں جانتا تھا اذان کیا ہوتی ہے. پوچھ بیٹھا یہ اذان کیا ہے؟ وہ سمجھا کہ کوئی کوہ نور ہیرا ان کے ہاتھ لگ گیا ہوگا مسلمانوں کے, اسے یہ اذان کہتے ہوں گے. ابھی تو کہہ رہا اس کی اتنی قیمت ہے کہ تمام دنیا نہیں لوں گا, سونے چاندی بھری ہوئی. اذان کے مقابلے میں پوچھا اذان کیا ہے؟ عبداللہ ابن حذافہ کو یہ سن کر کے موقع مل گیا, سبحان اللہ, اور وہیں پر کانوں میں انگلی دے کر کے وہیں کھڑے ہو کر کے اذان دینا شروع کر دی. واہ واہ. کہ دیکھ اذان یہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہیں کھڑے ہو کر کے اذان دینا شروع کر دی. عیسائیوں کا, رومی سلطان کا, ہرقل اعظم کا بھرا دربار تھا اور ایک غلام رسول کی اذان کی پکار تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی روم میں اسلام نہیں آیا تھا, ابھی اسلامی فوجیں اندر نہیں گھسی تھی, ابھی حکومت نہیں ہوئی تھی, ابھی روم میں اسلام نہیں پھیل سکا تھا, لیکن ایک قیدی مسلمان بادشاہ کی ناک پہ کھڑے ہو کر کے خدا کا نام لے رہا تھا. بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر اقبال صاحب نے, کہتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, اور شان جستی نہ تھی نظروں میں جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. واہ واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ایسی اذان کے پورے دربار پہ اذان کی آواز چھا گئی, سناٹے ہو گئے, خاموشیوں کے پہرے ہو گئے, گردنیں جھک گئیں اذان کی آواز سن کر کے. عبداللہ ابن حذافہ اذان دے رہے تھے اور بھرا دربار, بادشاہ اور رعایا سب کے سب گردن
جھکائے سن رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ایک تو اذان کے کلمات کتنے اچھے ہیں سبحان اللہ. کوئی خوش الحان قاری اذان پڑھتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے, دل کھنچتے ہیں ادھر, طبیعتیں مچلتی ہیں, کانوں میں رس گھلتا ہے. اذان کے پیارے پیارے کلمات, عرب کے نوجوان کی آواز, پھر اس زمانے کے مسلمان کی دل سے نکلنے والی آواز.